میں، کوئی فرانس میں، کوئی امریکہ میں، اپنی انویسٹمنٹ وہاں لگاؤ جہاں آپ کے بیوی بچے ہوں گے، جہاں آپ کا گھر بار ہوگا، جن کے پاس ریزیڈنس ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ پاکستان میں اپلائنسز آپ نے لینے ہیں، ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، اس کو آپ 8 فیبری تک پوسٹ پون کرو۔ آپ نے کوئی زمین لینا ہے، پلاٹ لینا ہے، اس کو آپ پوسٹ پون کرو 8 فیبری تک۔ آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو کم کرو، اور اس کا آسان جو ہم نے لب لباب نکالا ہے، میرے پیسے میری مرضی، مائی منی۔ شاہین بھائی، سوری بی ایف ٹی بھائی، ایک ویڈیو ہے میں آپ کو شیئر کروں گا، ایک رشین آدمی کی ویڈیو ہے، کہتا ہے اگر آپ کے ملک میں آپ کو مطلب طاقت اہمیت حاصل نہیں ہے اور ملک آپ کا کرپٹ لوگوں کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے، تو آپ باہر نکل جاؤ، دوسرے ملک چلے جاؤ، وہاں پہ ڈھیر سارا پیسہ کماؤ، اپنے ملک کو برباد ہونے دو۔ جب وہ بالکل برباد ہوگا اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا، جب آپ وہاں پہ جا کے پاؤں رکھو گے، تو سب سے طاقتور آدمی آپ ہی ہوگے، کیونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسا ہے، چلو وہ تو لانگ پھر ٹرم ہے نا، اپنی مرضی سے آپ ملک کو ٹھیک۔ اچھا، میں تھوڑی سی آپ کو، جی وہ آپ کی بات اس بالکل کا ٹھیک ایک میں ہے۔ کر کے بناؤں گا، میں آپ بنا کے فہیم بھائی کو شیئر کروں گا، فہیم بھائی آپ کو فارورڈ کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور کام ٹھیک ہوگا۔ ہے، آپ مجھے ان باکس ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انسٹا پہ، یا وہ کیا پوسٹ کہتے اتنی ہیں، بڑی ہوتی ہے نا، وہ شیئر نہیں ہو سکتی ٹک یہ اس ٹاک پہ، پہ آپ اس ٹک پہ ٹاک پہ۔ اچھا اچھا، شارٹ شارٹ کر کے بنا دیا کریں ٹک ٹاک پہ، اور ٹک ٹاک پہ پھر ہم اپلوڈ کیا کریں گے۔ اچھا، اس کا شارٹ ٹرم ٹھیک، کیا ہے؟ یہ تو لانگ ٹرم ہے۔ شارٹ ٹرم میں ریلی 4 ہفتوں میں آپ یہ جو ہے نا مستری یا جو بھی دواخانے والے ہیں، حافظ دواخانہ یا جو بھی کمپنی ہے، 4 ہفتوں میں آپ ان کو گھٹنوں پہ لا سکتے ہیں، اگر آپ اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو زیرو آؤٹ کر لیں، لٹرلی۔ بالکل مگر ہم اس طرف غور نہیں دیتے۔ جو میرا پیسہ میری مرضی، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ پیسے کو آگ لگاؤ یا ضائع کرو، ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنی پیسے کی سیونگ شروع کر دو۔ 4 ہفتوں کے لیے، آپ 8 ہفتوں کے لیے اپنے پیسے سیو کرو، روزہ رکھ لو خرچے کا۔ آپ نے جو پیسے آپ نے اپنی جیب میں رکھنے ہیں، اگر آپ 1000 روپے خرچ کر رہے ہو ڈیلی، یا 5000، آپ اس کو کم کر دو۔ اگزامپل، اگر میں گفٹنگ کرتا ہوں، سے 50,000 80,000 کی میں گفٹنگ کرتا ہوں، اس کو میں کم کر دیتا ہوں، 30 پہ لے آتا ہوں، 20 پہ لے آتا ہوں۔ اول تو کرنی نہیں چاہیے، مگر کم خرچے اپنے کم کر دو، وہ کیا آپ کی جیب میں پیسے رہیں گے۔ تو ہم یہ میسج بھی ساتھ ساتھ، اگر آپ کسی طریقے سے اس کو فارمولائز کر لیں، تو یہ بھی بہت زبردست میسج ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارچ میں انشاءاللہ آپ کو اکنامکس کی اور بھی خبریں آئیں گی۔ اوبیسلی وہ اچھی تو نہیں ہوں گی ان کے لیے، مگر وہ ہمارا جو مشن چل رہا ہے اس پہ انشاءاللہ، یہ ابھی آپ لوگ وٹنس ہیں، انشاءاللہ مارچ میں، کیونکہ یہ کوارٹرلی سارے کہانی چل رہی ہوتی ہے، تو آپ کو خبریں آئیں گی کہ ہمارے جو دوسرا جو کہانی ہم پش کر رہے ہیں، اوسی بھائی، تو اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں اچھی خبر آئے گی، دوسروں لوگوں کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ کیونکہ میں اگینسٹ ٹو وائلنٹ کے، میں اگینسٹ ٹو کوئی ریڈ ریولوشن کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی فائنینشیل جو آپ کی جیب ہے، آپ جیب سے بھی بہت چیز چینج کر سکتے ہو، اگر آپ طریقے سے چلیں تو شاید ہم کامیاب ہوں نہ ہوں، وہ اللہ کو پتہ ہے، مگر انما الاعمال بالنیات۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری نیتیں اچھی ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ بھئی کوئی پازیٹیو کام کریں، کہ بھئی ان کو دکھائیں کہ یار بس کر دو، 75 ایئرز ہو گئے ہیں، بہت کھا لیا، اب عوام کو بھی کچھ دینا چاہیے، عوام کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ تو جی، اوور ٹو یو عاطف بھائی۔ جی جی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں نے ورک شروع کر دیا ہے، تو میں کچھ اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے، تو اس کا ایک پراپر جو ہے نا وہ بنا کے نا چیز، تو پھر وہ اس کو میں جو ہے نا وہ شیئر کروں گا، پھر اسی میں سے آپ نے ویڈیو بنانی ہوگی ویڈیو بنا لیجیے گا، کیونکہ میں ویڈیو بنانے کے معاملے میں نا بہت نکما ہوں، میں لکھنے کے معاملے میں جو ہے نا وہ الحمدللہ بہت تگڑا ہوں، لیکن ویڈیو بنانے کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، دماغ نہیں کام کرتا میرا۔ زبردست زبردست، دیکھو ہم نے وہ دوسرے طریقے کی بات کی، سارے لوگ پتلی گلی سے نکل کے بھاگ گئے۔ اور نیچے بھائی نے کامنٹ بھی لکھا ہے کیسے، تو آپ سب سمجھدار ہو بھائی کیسے پیسے بھیجنے ہیں، تو کوشش کیا کرو آپ روک کے رکھیں۔ جی نظر بھائی، اوور ٹو یو۔ جی، آج شیر مربت جا کے ملا وہ بلوچستان کے لوگوں کو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بتائیں سر، یہ کوشچن ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی، آپ کے پاس فرسٹ پی ٹی آئی بھائی۔ یہ بھی مجھے لگتا ہے ملنے چلے گئے ہیں پی ٹی آئی کی نا۔ اچھا چلیں، وہ مزمل بھائی کے پاس آتے ہیں۔ مزمل بھائی آپ بتائیں۔ بی ایف ٹی سے 2 ہی رہ گئے، سارے ملنے چلے گئے نا۔ پروفیسر صاحب آئے، ان کو میں اٹھاتا ہوں۔ پروفیسر صاحب، آپ کو ہم نے سیڑھی پھینکی ہے، پلیز آپ اوپر آ جائیں۔ جلیل صاحب،
اچھا یہ بھی سو گئے. چلے ندیم بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. ویلکم ندیم بھائی. جی السلام علیکم سب کو. جی بھائی میں نے سنا نہیں بھائی, ابھی کنیکشن آیا ہے واپس. میں نظر بھائی کچھ آپ کوشچن ریپیٹ کریں گے. اچھا کوشچن ان کا تھا کہ ابھی مروت شیر صاحب مربت گئے ہیں ملنے کے لیے بلوچستان سے آئے ہوئے لوگوں کو, خواتین کو, اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ ہلو السلام علیکم. اچھا یار مجھے جو ہے نا کوئی 10-15 منٹ دیں, میں دوبارہ آتا ہوں. پھر میں ذرا بزی ہوں, میں سن رہا ہوں لیکن ابھی رسپانڈ نہیں کر سکتا. میں سن رہا ہوں آپ کو, 10-15 منٹ میں. ہاں جی مروت صاحب جو ملے ہیں ان کو یہ بہت اچھا اقدام ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ بھی پاکستانی ہے یار. ان سب کو کھڑا ہونا چاہیے, خالی مروت صاحب کو نہیں, سب کو کھڑا, سب پاکستانیوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں, وہ بلوچستان اور ملک تھوڑا ہی ہے. ان کو جو ان کا احساس محرومی ہے وہ ختم کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. وہ اور موقع بھی تھا پنجاب والوں کے پاس اب کہ ان کے ساتھ سٹینڈ لیتے, کھڑے ہوتے ان کے ساتھ, ان کی ہمدردیاں جتاتے جو بھی تھی. باقی پنجاب والوں نے تو کوئی ابھی تک کارنامہ نہیں دکھایا کسی فیلڈ میں بھی. آگے دیکھو اللہ کیا رنگ دکھاتا ہے. اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. تھینک یو جی. امجد سوری عاطف بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, اس کے بعد امجد آفریدی ویلکم آپ کے پاس پھر آئیں گے. جی عاطف بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ سر میں نے اس کو فالو نہیں کیا تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہی ایک چیز تھی کہ بلوچستان میں ویسے مروت ہی کام کر سکتا ہے کیونکہ باقی تو اور کوئی ہے نہیں بلوچستان میں بھی. ٹھیک ہے, یہ کوشچن پی ٹی آئی بھائی آپ کے لیے, اور میں جلیل بھائی کے لیے, اور امجد آفریدی کے لیے, مزمل بھائی کے لیے میں کوشچن ریپیٹ کرتا ہوں. ہمارے نظر بھائی نے کوشچن رکھا تھا کہ مروت صاحب آج ملے ہیں, وہ بلوچستان کی جو لیڈی تھی ان سے ملے ہیں, اور جو بلوچستان والے آئے تھے ان کے مسنگ پرسن ہیں, تو ان سے یہ ملنے گئے تھے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی پی ٹی آئی اوور ٹو یو. بسم اللہ. سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو. اچھا نظر بھائی نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا. اس پہ جو دوسری پی ڈی ایم ہے اور یہ لوگ کھیل بھی سکتے ہیں یار کہ اس کو سیاسی رنگ بھی دینے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ ہمیں جو ہے نا وہ پازیٹیو رہنا ہے اور اس کو ہم نے اس چیز سے لے کے چلنا ہے کہ ہم جو ہے نا ظلم کے خلاف کھڑے ہیں. تو میرا تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا سٹینڈ لیا ہے اور ہم وہ گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں اور ہم سوشل میڈیا پہ بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اوور ٹو یو نظر بھائی, بی ایف ٹی بھائی. جی زبردست. مزمل بھائی آپ کے پاس کوشچن آتا ہے وہی, اگر آپ نے سن لیا ہے, نہیں تو میں ریپیٹ کر لیتا ہوں. جی مزمل بھائی, شاید وہ بزی ہے. امجد آفریدی بھائی ویلکم میرا بھائی. جی آپ نے سوال سن لیا امجد بھائی؟ جی بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ بتاؤ آپ کا فیملی کیسے ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. وہ کیا کہتے ہیں نا, سب بڑھیا بڑھیا. ماشاءاللہ زبردست. اب آپ آتے ہیں پوائنٹ پہ. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ. پہلی بات تو بھائی یہ ہے نا کہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو وزیر اعظم بھی بلوچستان سے, وزیر خارجہ بھی بلوچستان سے, اور چیف جسٹس بھی بلوچستان سے, لیکن پھر بھی بلوچستان والوں کو انصاف نہیں ملتا. تو میرے خیال میں اگر یہ حالت رہی ملک افریدی بھائی وزیر دفاع بھی اب تو اسی پہ میں آتا ہوں نا, کیونکہ میں نے سب کچھ ابھی نا, تو افسوس یہ کرنا پڑتا ہے نا اگر ملک میں یہی حالات. اور دیکھو بلوچستان میں یہ حالات کب سے شروع ہو گئے, یہ بگڈی کی صاحب سے شروع کے جب ہمارے مشرف صاحب نے کہا کہ آپ ادھر سے مارو گے ہم ادھر سے ماریں گے, اس وقت سے یہ حالات خراب ہوئے نا. اور یہ صرف اب یہ معاملہ اب کا نہیں ہے بھائی, یہ برسوں سے یہ معاملے آ رہے بھائی, سالوں سے بھائی. کتنے بلوچوں کو غائب کیے, اس کے بغیر وزیرستان سے کتنے پشتونوں کو غائب کیے بھائی. تو آج لیکن افسوس یہ ہے نا کہ اس دن میں نے ایک پکچر بھیجا, ایک پنجاب پولیس ایک بوڑھی عورت کو گلے میں دبوچ رہا ہے. یقین کرو یار, بہت افسوس کی بات ہے. کم از کم یہ لوگ تو توڑ پھوڑ نہیں کرتے. چلو اگر پی ٹی آئی پہ یہ الزام ہے کسی اور پارٹی پہ, لیکن یہ تو پرامن احتجاج کر رہے تھے بھائی یار کم از کم. اور پھر اس پہ آپ وہ پانی نہیں, اوپر سے پانی شیلنگ کر رہے ہو بھائی, اور اتنی سردیوں میں بھائی. آج شیر افضل ان سے مل گیا, انشاءاللہ اب کیس اٹھے گا, اور جب کیس اٹھے گا اور یہ کیس سپریم کورٹ تک جائے گا, یقین کرو اب اس کا فیصلہ ہو. کیونکہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس نا, اس نے پچھلے ہفتے وزیر داخلہ کو کہا تھا کہ بھائی اس کی فیملیوں کو جاؤ, اس سے پوچھو, اس سے معافی مانگو, ادھر جاؤ ان سے پوچھو کہ بھئی معاملہ کیا ہے بھئی, یہ لوگ احتجاج کریں نا. لیکن ادھر میں نے ایک اور چیز بھی دیکھا, یہ بی این پی کا جو سربراہ ہے نا, اس بغیرت کو بھی میں نے ان بندوں کے سامنے دیکھا.
وہ دل بغیر تو اس وقت کہاں تھے جب یہ لوگ بیچارے رو رہے تھے. اب جب ووٹنگ الیکشن کا موقع آ گیا یہ سامنے ان کے ساتھ بیٹھا تھا. تو انشاءاللہ جب یہ کیس اٹھے گا تو اس میں اور چیزیں سامنے آئے گی. لیکن یہ معاملے ایک دو دن کی نہیں بھائی, یہ مشرف کے ٹائم سے اس وقت سے یہ معاملے آ رہے بھائی, اور یہ ہزاروں لوگ بھائی غائب ہے, ایک دو تین بندے ہیں بھی نہیں. وہ عمران خان والا قصہ ہے بھائی کہ ایک حلقہ کھول دو, سمجھ آ گیا, ایک حلقہ کھول دو باقی دیکھ لیتے ہیں نا. ایک دفعہ ایک دو تین بندے وہ رہا ہو جائے نا, اس کا معلومات ہو جائے نا بھائی, ویسے ہزاروں لاکھوں پشتون غائب ہے بھائی, اس طرح بلوچی سندھی کافی لوگ غائب ہے بھائی. تو بس میری طرف سے ہوتے ہے. لیکن افسوس صرف ہے کہ بھائی دیکھو وزیر اعظم بھی بلوچستان کا, وزیر اعلیٰ, وزیر دفاع, پتہ نہیں بھائی یہ پشتونوں کو آپس میں لڑوا رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے بھائی. کم از کم وزیر اعظم کو اتنا تھوڑا سا شرم حیا تو ہونا چاہیے تھا بھائی کہ کم از کم یہ بلوچ عورتیں اس دنیا سے بھائی آئے ادھر سے اوپر سے پانی والا شیلنگ کرے بھائی, اس کو آنسو گیس ان کو جیلوں میں ڈالو بھائی. اور ان بیچاروں کے ساتھ بھائی کوئی ڈنڈے ونڈی بھی نہیں تھی کہ کوئی بندہ کے ڈنڈے. تو شیر افضل آج مجبور ہو گیا بھائی, تو اس وجہ سے اس نے ان سے پوچھا, اور انشاءاللہ یہ کیس ایک دو دن میں بھائی اس پہ صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گا. تھینک یو بھائی. زبردست. جی ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, جلیل ملک صاحب, یا ابھی آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے پھر آپ کے پاس واپس آ جاتے ہیں؟ جی ملک صاحب. اچھا, جب تک وہ میرے خیال سے تھوڑے سے بزی ہیں. عابد بھائی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو, آپ ہوسٹ ہیں, آپ سے ہم کم ہی سوال پوچھتے ہیں. جی اوور ٹو یو عابد بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو جی. سر جی میں نے کیا کرنا ہے, یہ زبردست قسم کا انہوں نے چارٹ کے لیا, اور یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بچے ہیں, اور انہوں نے جو کچھ کیا, اور اس بیٹی کو سلام ہے جس نے وہ لے کے آئی اور کھڑی ہے ابھی تک. تھوڑا سا شک پڑ گیا تھا جس وقت وہ منظور پشتین کا, تو اس کے بعد باقی یہ تھا. اور ہم انہیں آن کرتے ہیں, خاص کر ہم پنجاب میں نے, اب افسوس ہے کہ وہاں نہیں پھینکا گیا جس طرح بھی ہوا. لیکن سب سے زیادہ قصور جو ہے نا وہ اگر یہ جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ اپنے جتنے ان ملک یا جتنے یہ بڑے بڑے ہیں ان کے ٹرائبس کے سردار, یہ سرداروں کو پکڑے. سردار سارے یاشی کر رہے ہیں, وہ بول نہیں رہے, اور عوام جو مر رہی ہے. اب اگر ایک ٹرائب کا, اگر بگٹی کے دو انہوں نے بنائے ہوئے, ایک بگٹی جو ہے وہ مشرف کا بیٹا ہے جو اس وقت وزیر دفاع ہے, اور دوسرا بگٹی جو ہے ان کو یہ مار رہے, اور وہ بگٹی بھی حکومت میں ہے, ٹھیک ہے نا, کسی نہ کسی لنک سے. اب یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی, کیونکہ وہاں پہ جو صرف عوام کا ہو رہا ہے, اور کمپنی اور یہ جو سردار ہے یہ کر رہے ہیں, یا آپ یہ کریں کہ یہ سرداروں کو ماریں اور پھر آگے لے کے چلیں. میرا تو یہی ان کا مشورہ ہوگا, کیونکہ سردار ہی جو ہے وہ ان سے سارا کچھ چھین رہے ہیں. جی اوور ٹو یو. زبردست. جی جلیل بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں. مزمل بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں. مزمل بھائی تھینک یو سر. السلام علیکم. میں اچھا بسم اللہ, ون بائی ون جس نے بھی پہلے بات کرنی ہے. جی بسم اللہ. بریک کر لوں گا میں تھوڑا. یہ دیکھیں جو بلوچستان والا ہے, ایک تو اس نے بڑا پریشان کیا ہے مجھے کہ کوئی بھی ہماری جو الیکشن کا ایک وقت ہے, الیکشن کے دور میں تو دیکھ لیں کہ ہر جو ہے نا وہ ایک دم بھاگتے ہیں اس طرح جا کے کہ آگے ووٹ انہوں نے کیپچر کرنے ہیں ان کے, اور اپنی جو ہمدردیاں جتاتے ہیں اس طرح کی جو ہے نا. الیکشن کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کیا کچھ کرتے ہیں امیدوار. لیکن کوئی بھی دوسری سیاسی پارٹی کا میں نے نہیں سنا میسج, کوئی بیان, کوئی پی ڈی ہوگی یا نون لیگ ہوگی یا مولانا فضل الرحمان وغیرہ ہوگی, ان کا کوئی بھی ان کا ممبر جو ہے وہ اس کو کوئی اس طرح کا میسج نہیں سنا ان سے. ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزرا ہو, لیکن میں نے کم از کم نہیں دیکھا کہیں پہ بھی. تو یہ ایک پہلی بات جو ہے اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے یہ کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر کیوں رہی ہے, اس میں ہے کون سے عناصر ہیں. یہ سم ٹائم تو ہمیں لگتا ہے کہ
یہ کوئی پاکستانی نہیں ہے، یہ کوئی غیر ملکی ہے، یا اس طرح کہ اندر جو ہے نا اس میں کچھ انہوں نے آئے ہوئے جو غیر ملکی جو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کہ انہوں نے اپنے پلانٹ کیے ہوئے ہیں کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں اور اس طرح کے حالات کریٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا بغاوت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بڑا زبردست انہوں نے کام کیا، یہی کام کرنا چاہیے ہر سیاسی پارٹیوں کو. لیکن آج انہوں نے وہاں پہ گئے ہیں تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو کاکڑ ہے گورنمنٹ جو انہیں بھی کتڑی آنکھیں کھلی ہیں ان کی بھی، تو انہوں نے اخراجات کچھ کیے کچھ لوگوں سے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ میرا خیال ہے سنا میں نے گورنر آیا ہوا تھا تو انہوں نے کچھ جو ہے نا پھر کوئی مقدمے وغیرہ کچھ ان کے ختم کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ریلیز کر رہے ہیں جو انہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا. تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ آپ تھوڑا بہتری کی طرف جائے گا. دیکھیں ڈیموکریسی میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ جب ایک اپوزیشن آ جاتی ہے کہ آپ ایک دوسرا مخالف کھڑا ہو جاتا ہے آ کے، تو آپ کو اپنی ایک جو ہے اپنی ووٹ بینک بنانے کے لیے یا کال مجھے آ رہی واپس، تو وہ مجبوری جو ہے نا ہمیں کچھ نہ کچھ انہیں کرنا پڑتا ہے. پھر یہی جمہوریت کا ایک حسن ہوتا ہے. تو جو پاکستان تحریک انصاف ایک عوام کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت، اور پاکستان کے مفاد کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ اتنی امپورٹنس آپ دیکھ لیں کہ آج میں دیکھ رہا تھا تو ریئلی اس میں نظر آ رہا تھا کہ کتنا ان لوگوں کو حوصلہ ملا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسے ایک کم از کم پارٹی ایسی ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑی ہے، جو ان کو پاکستان کے اندر رکھنا چاہ رہی ہے، اور اس طرح کے جو خدشات پیدا ہو رہے ہیں مسترد کر رہی ہے. بہت ضروری تھا اس طرح کا، اور بڑا زبردست انہوں نے اسٹیپ لیا ہے مروت صاحب نے. انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل ان کی جتنی بھی لیگل ہو سکتی ہے امداد ہم کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی لوگ ہیں کم از کم جو لوگ آئے تھے بلوچستان سے وہ کم از کم سارے جو ہیں رہا ہوں، سب کے سب باہر جائیں، واپس جائیں اپنے بلوچستان میں، کیونکہ وہاں سے بھی کافی لوگ اغوا ہو گئے جو اس میں کرنے آئے تھے. تو بڑی گمبھیر قسم کی صورتحال ہے. کیونکہ میرے اپنے ایک دوست ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی بڑے پریشان تھے. اس سے میری فون پہ بات ہو رہی تھی تو مجھے وہ کہہ رہے تھے یار یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بالکل پاکستان تو انہوں نے کسی کھاتے میں رکھا ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، ایک کنٹری کا کتنا امیج خراب ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، کہ الیکشن ایک نہیں کرا رہے کہ عمران خان جیت جائے گا. الیکشن ہو رہے ہیں اگر تو کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، سرے عام ویڈیوز بن رہی ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، کسی کو کوئی شرم نہیں آ رہی، کسی کو کوئی اس طرح کا اتنے مطلب ہے کہ بے شرمی کے ساتھ کر رہے ہیں، لوگوں کے اپلیکیشن فارم جو ہیں وہ چھین رہے ہیں، خواتین کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی افسوس کا اظہار بھی نہیں آتا. وہ کہیں کہہ لیں کہ ورنہ ایسی چھوٹی موٹی بات ہو تو ایک دم فوری تحقیق شروع ہو جاتی ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس نے اس طرح کی حرکت کی ہے. تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے. لیکن اس میں ہمیں جو ابھی ٹائم اس طرح کا آ رہا ہے کہ ہمیں اپنا کردار ایک ادا کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے نا یہ الیکشن جو آ رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے یہ جو رہ گئے چند ہفتے فلی جو ہے نا اس میں دیکھیں کس طرح لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں، لوگوں کو کس طرح کمپین چلا سکتے ہیں. جو کینڈیڈیٹ ہمیں پتہ چلیں گے چاہے وہ آزاد امیدوار ہوتے ہیں یا اپنے تحریک انصاف کے بلے پہ ہوتے ہیں، تو ان کو کس طریقے سے گھر کا ان کو جتانا ہے اور اس کے اویئرنیس کس طرح کریٹ کرنی ہے. کیونکہ ساری صورتحال کا سلوشن یہ ایک ہی ہے کہ تحریک انصاف جو ایک واضح میجارٹی سے جیتے، اور پھر یہ کہ گیم ہمارے ہاتھ میں رہے گی. ورنہ پھر وہی حالت ہونی ہے جو پی ڈی ایم نے کی تھی پاکستان کی. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت جب ظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم طرز کی دوسری گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے، کہ جیسے شہباز شریف نے بنائی تھی 16 ماہ کی گورنمنٹ، تو اسی طرح کی گورنمنٹ شاید پھر بنانے کی کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ کی. لیکن اس کو ہم نے ناکام کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو جو لے کے آنا ہے پاکستان کو اس ٹریک پہ لے آنا ہے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اور ایک جہاد ہے اس وقت، اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اس کو جو ہے نا جتنا ٹائم ہو سکتا ہے دیکھ کے اس کو ہمیں کرنا چاہیے. جی اوور ٹو یو. جی
بلوچستان کی یہ سچویشن کا پتہ نہیں. اگر آپ چھوٹا سا اس کو آپ سمرائز کر لیں گے کہ یہ ساری جو مسنگ پرسن کی یہ کہانی کیا تھی اور وہ پاکستان سے ان کی ریزنٹمنٹ کیا ہے, تو اگر تھوڑا سا آپ شارٹلی اس پہ بھی تھوڑی ہائی لائٹ کر دیں. جی جلیل بھائی. بھائی آپ کو میرا کوشچن ملا؟ جلیل بھائی, اوور ٹو یو جلیل ملک صاحب. ہاں جی. میں تھوڑا سا بزی تھا, میں تھوڑا ٹائم آف لینا چاہ رہا تھا. ایسا کیا کوشچن آپ نے کیا تھا؟ میں نے کہا ہمارے دیکھو جو ینگ جنریشن ہے, کوشچن ریپیٹ کر دیں پلیز. اگر آپ کام کا مسئلہ تھوڑا ہائی لائٹ کر دیں, ساری اور یہ کیا کہتی ہیں جو ان کی ناامیدیاں ہیں وہ کیوں ہیں, اینڈ وائی آل لیڈ ٹو جو انہوں نے پروٹیسٹ کیے جو آخری مسنگ پرسن اینڈ سو فورتھ. تو اگر چھوٹی آپ یہ جو ہمارے ینگ جنریشن ان کو ذرا سمرائز کر کے بتا دیں کہ بلوچستان اور پاکستان کا جو ایشو چل رہا ہے. بسم اللہ. اچھا, یہ ٹاپک ذرا لمبا ہے, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن ویسے میں تھوڑا سا 1-2 منٹ میں بتا دیتا ہوں. اس میں جو ہے نا بیسیکلی بلوچستان ظاہر ہے کہ اس میں بڑی ایکسٹرنل فورسز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں کافی, کیونکہ بہت بڑا علاقہ رقبے کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یہ بلوچستان, اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے. تو ایک بہت بڑا پھیلا ہوا ہے, اور وہاں پہ ایک ایک خاندان ہے جو گاؤں میں حکومتیں کر رہے ہیں. تو عوام کی حالت بہت بری ہے وہاں پہ. تو یہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں جو کچھ ہیں وہ اس کوشش میں ہیں, اور پھر دوسرا یہ کہ اس پروونس میں سب سے زیادہ منرلز ہیں, آپ کے معدنیات جو ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ پائی جاتی ہیں, پہاڑی علاقہ ہے. تو اس میں پھر یہ اس وجہ سے جو ہے نا یہ کوشش ہے کچھ لوگوں کی کہ جو اس کو پاکستان جو ہے توڑنے کی کوشش ہے کہ اس کو الگ, جیسے بنگلہ دیش کو الگ کیا اسی طرح اس کو بھی کوئی الگ کرے. اس سلسلے میں کانسپرنسی چل رہی ہیں. دوسرے ہماری کوئی تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ ان کی تھوڑی بیوقوفی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ پولیٹیکل اس کو ایشو کو سالو کریں, یہ فورس سے حل کرنا کوشش کرتے ہیں. بائی فورس جب کرتے ہیں تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ اگر ایک گھر کو کسی کو آپ اغوا کرتے ہیں یا کسی وجہ کوئی بھی اس کی ہو سکتی ہے, غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, صحیح صورتحال بھی ہو سکتی ہے, تو اس کے امپیکٹ آگے بہت پڑتے ہیں کہ فیملیز میں جاتے ہیں. پھر اس کو کچھ سارا مختلف فورسز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں وہاں پہ, تو لوگ پھر نفرت اس وقت جو ہے بہت پھیل چکی ہے, اور وجہ پھیلی ہے, نفرت پھیلتی ہے جو زیادہ تر فوجی دور حکومت میں پھیلتی ہے. کیونکہ یہ جو ہے پاکستان دیکھیں نا 25 کروڑ لوگوں کا اس وقت ملک ہے, تو مختلف اکائیاں اس میں ہیں, یہاں پہ مختلف کمیونٹیز ہیں, ان کا اپنا زبان ڈفرینٹ ہے, کلچر ڈفرینٹ ہے, تھنکنگ ڈفرینٹ ہے. تو ایک فوجی جو ہے ایک فوجی مائنڈ سے اس سب کو ایک چھڑی سے آپ نہیں ہانک سکتے. جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ ہر علاقے کے لیڈر ہوتے ہیں, وہ سارے اپنے اپنے ایریاز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں, وہ قومی پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں یا پروونشل اسمبلی میں آ کے بیٹھتے ہیں, تو پھر وہاں پہ پھر ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے تو ایک لوکل سطح پہ آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں, تو ملک اس سے مضبوط ہوتا ہے, محرومیاں لوگوں کی کم ہوتی ہیں. لیکن جب آگے ایک مارشل لا ہوتا ہے, مارشل لا کا یہی نقصان ہوا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں جتنے بھی مارشل لا ہوئے ہیں پاکستان کا سائز چھوٹا ہی ہوا ہے, اس کے بعد بڑا نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ لوگوں میں پھر نفرت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہے یہاں پہ کہ بلوچستان میں کہ لوگوں کی محرومیاں بہت ہیں. پھر وہ مشرف نے جاتے جاتے وہ بھی اکبر بگٹی کو جا کے جان سے مار دیا. حالانکہ وہ ایک جیسا بھی ہوگا ظاہر ہے تو بڑے سارے وڈیرے ہیں, مخلص تو نہیں اس طرح کرتے ہیں, عوام کے ساتھ اپنا ان کے مفاد ہوتے ہیں, لیکن بہرحال وہ پاکستان کے ساتھ چلنے والا تھا, پاکستان کا نام لیتا تھا. اس سے بھی کافی نفرت پھیلی. پھر اس کے بعد جو ہے تو اس طرح کے ایشو جو اکٹھے ہو گئے تو وہ ایک جب آپ کا ایک سسٹم میں کنسسٹنسی نہیں آتی. اب خان صاحب جو ہے ان کا میرا خیال ہے سب سے بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہی یہی تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہم نے آگے الیکشن جیتنے کے لیے صرف اقدامات نہیں کر رہے تھے, بلکہ انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں جیسے گلگت بلتستان ہو گیا, آزاد کشمیر میں بھی شروع ہو گئے تھے اسی طرح پروجیکٹ. پھر بلوچستان میں انہوں نے بہت کام کیا تھا. پھر لوگوں کو ظاہر ہے کہ ان کے جو ہے نا کوئی ان کی جو ہے محرومیاں ہیں یا ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. پولیٹیکل سلوشن ہوتا ہے اس کا, فوجی سلوشن نہیں ہے.
تو جب فوج جس میں آ جاتی ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی ہے جس کا اب خان صاحب نے بھی نعرہ لگایا حقیقی آزادی یہی ہے کہ وہی کام کریں جو لوگ جو ہے چاہتے ہیں، جو عوام چاہتی ہے، پاکستان کے عوام جو ہے وہ جو چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چند ایک لوگ بیٹھ کے دفتروں میں یا اسلام آباد میں یا جی ایچ کیو میں بیٹھ کے تو وہ فیصلہ کر لیں اور پھر آپ اسی پہ پورے ایک بھیڑ بکری کی طرح اسی طرح چلائیں پورے ملک کو. اسی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ایک کنسسٹنسی نہیں آ رہی. ملک جو ہے وہ آگے نہیں جا رہا، ملک پیچھے ہی پیچھے جا رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. ایک بڑا زبردست قسم کا جو ہے نا خان صاحب کا ایک، اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو ایک ریئل ایک آپ کو پاکستانی اس میں نظر آتی ہے، اور ایک پیور جو ہے نا نیشنلزم آپ کو نظر آتا ہے اس میں، قوم پرستی کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے بہتر کرنا ہے یا اپنے حالات ہم نے خود کیسے ٹھیک کرنے ہیں. تو یہ بلوچستان جو ہے نا، یہ اس کا میجر ایشو وہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا کوئی اتنا رول نہیں ہوتا فیڈرل گورنمنٹ بنانے میں. اس کی چند ایک سیٹیں ہیں، وہاں سے کوئی پارٹی نہ بھی جیتے پھر بھی مرکز میں گورنمنٹ بن جاتی ہے. تو اس میں وہ اس کو رکھا انہوں نے سائڈ پہ، اور اسی وقت جو ہے سامنے ایک جو ہے نا لوگ کو جو ضروری ہوتا ہے، مجبوری جو مطلب ہے کہ ایک مطلب اس طرح امپورٹنس اس کو اس طرح کی نہیں میرے جس طرح ملنی چاہیے. جیسے آپ پنجاب آ گیا یا دوسرے پروونس ہیں، ان کی امپورٹنس پولیٹیکل بہت بڑھ جاتی ہے. تو سیاسی جماعتیں بھی اتنا اس پہ زور نہیں، اتنا فوکس نہیں کر سکی. اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں آپ کے زیادہ تر وہاں پہ جو کنٹرول کر رہی ہیں وہ فورسز کر رہی ہیں، اور فورسز کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. وہ ان کا زیادہ مار کٹائی ہوتا ہے، پکڑ کے گرفتار کرنا، اریسٹ کرنا، مار دینا ہے، اغوا کر لینا ہے. اس وجہ سے نفرت پھیلی ہے. تو برا دیکھیں جی، الٹیمیٹلی پاکستان نے بہتر ہونا ہے. اب 76 سال گزر گئے، لگتا ہے یہ وقت آ گیا. قوم سارے سمجھ چکی ہے، شعور ایک آ گیا. الیکشن ڈیلے اسی وجہ سے ہو گئے ہیں کہ ایک پاکستان اب نئی ایک راہ لینے جا رہا ہے. تو یہ انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے اور اپنی کوشش کرنی چاہیے جی. بہت شکریہ جی. ایکسلنٹ زبردست. جی نظر بھائی، نظر بھائی another question. نہیں سر، ابھی آپ کوئی کوشچن نکالا، میں صرف کمنٹ کروں گا تھوڑا سا. یہ جو بشیر محمد جا کے ملے ہیں نا، جی جی اٹ واز ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو. لیکن اس کے علاوہ پی ٹی آئی، اس کے پیپلز پارٹی کے بھی وہ جو ہیں ایک جالا جا کے مل کے آیا. لیکن میں اس خاتون کے اوپر، مجھے اسلام اس خاتون کو، اس کا میں نے ویڈیو کلپ دیکھا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اپنے 3 بندے دے دیں، ہم آپ کی پرائم منسٹر سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کرائیں گے. تو اس شیر کی بچی نے کہا کہ جس نے ملنا ہے وہ یہاں پر آئے، یہاں سے کوئی نہیں جا رہا کہیں، یہاں سے کوئی 3 بندے نہیں جا رہے، میں اس کو لیڈ کر رہی ہوں، اور جس نے آنا وہ یہاں پر آئے، ہم کہیں نہیں جا رہے مذاکرات کے لیے. 3 بندے پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے. یہ جو ہے نا، یہ وزیر اعظم وہاں سے اور اسمبلی کا جو آپ کے جو عہدیداران ہیں، بڑے بڑے لوگ سارے وہاں سے، اور پھر انصاف کیوں نہیں ملتا؟ سر یہ بندے کرواتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کتنی بودی اور یہ جاہل کے بچے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم چیف منسٹر وہاں سے لے لیں گے بلوچستان سے تو بلوچستان کے لوگوں کو کوئی حوصلہ مل جائے گا. نہیں سر، آپ نے بلوچستان کے لوگ نہیں لیے، آپ نے سردار لیے ہیں. آپ نے بینوں اس بچی کو بنا دیں نا آپ اسپیکر. یہ جو آئی ہوئی ہے اس کو بنائیں آپ اسپیکر، اس کو لے کے آئے پرائم منسٹر. اس کے پیچھے جو 4-5 جو مسکین سے لوگ کھڑے ہیں ان کو دیں عہدے، یہ کریں گے مسئلے حل. اس طرح تھوڑا ہوگا سر. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم عہدے دے دیں گے تو یہ چیزیں جو نا وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اس طرح ٹھیک نہیں ہوں گی سر. جب تک دکھوں کا مداوع نہیں کریں گے، جو ظلم و زیادتیاں ہم نے کی ہیں، اور ہم پنجابیوں کو پتہ اب لگ رہا ہے، جو اپنے تے آ کے پئی ہے تو لگ پتہ گیا کہ ہو کی رہی سی، کس پا بھی رہی ہے. تو وہ جو سچویشن ہے نا، وہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو گند ڈال دیا ہوا نا، اس کا اب اللہ ہی وارث ہے اس کے. لیکن مجھے اس خاتون کو، اس بچی کو سلام ہے جس نے کہا، جس نے ملنا صاحب آگے نا، تو میرے خیال ان کی طرف چلے. اب وہ کوئی لے کے آیا، کوئی سبزی باہر گئے ہیں، آخری شاپ کھلی تھی، وہاں سے کوئی جوس جاس لے آئے ہیں. میں اپنا سٹاک کر کے رکھا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جی السلام علیکم پیر صاحب، ویلکم. وعلیکم السلام. جی فہیم بھائی ویلکم ویلکم. فہیم بھائی ساری شاپنگ وغیرہ ہو گئی ہے؟ خالد بھائی تو ڈھونڈ رہے تھے پیٹرول. آپ کے علاقے میں ہے کوئی پرائیویٹ پیٹرول اسٹیشن یا سپر مارکیٹ نے اپنے نہیں بند؟ نہیں، میں اپنے کچن کی شاپنگ کر رہا تھا.
अच्छा अच्छा, किचन की शॉपिंग, जबरदस्त जबरदस्त यानी किचन में घुसा हुआ था। जबरदस्त। ठीक हो गया, क्या खा रहे हैं? लोबिया चावल। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो खालिद महमूद भाई नहीं है, उनको भूख लग जाती है। इनायत लाला को कोई मैसेज करे, वो किधर है आजकल, नजर नहीं आ रहे अभी। अभी तक तो वो फारिग हो जाते हैं कि नहीं? कोई होगा फैमिली का मसला, मेरे ख्याल में उनकी छुट्टियां शुरू हुई हैं ओसी भाई तो। भी थोड़ी देर के लिए आए थे, वो भी मेरे ख्याल से शॉपिंग कर रहे होंगे लास्ट मिनट। खैर उनका तो अभी काफी टाइम है कि नहीं? हाँ जी, मेरे ख्याल में बाहर ऑब्वियसली छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो लोग उसके ऊपर बात करें। जी अच्छा, सर, बात नजर भाई बात ने क्वेश्चन डाला था, आपने पता नहीं सुना कि नहीं। वो क्वेश्चन था उनका, ये जो मरवत साहब मिले हैं, ये खातून से जो मिसिंग पर्सन के बारे में वो जो बात करी थी। हम्म, नहीं, आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको किसी और एंगल में देखता हूँ। आपने अगर मीडिया को फॉलो किया नजर भाई, तो जब वो निकली है ना, पहले तो इन्होंने उनको आने दिया, लेकिन जैसे जैसे उनकी थोड़ी सी लाइन खासी हार्ड लाइन थी, उनके नारे थे ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और बड़ी हार्ड लाइन थी। पहले हम सब समझ रहे थे कि ये इनका अपना ही कुछ किया हुआ है कि इन्होंने पूरे पंजाब में उनको कैसे गुजरने दिया है, ठीक। लेकिन वो पहुंची इस्लामाबाद में, और जो उनकी गुफ्तगू थी वो तो सीधा सीधा चेन ऑफ कमांड पर अटैक था। तो जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ तो इनसे मिसकैलकुलेशन हो गई है, ये किसी और काम में लगे रहे हैं, वो इस्लामाबाद पहुँच गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने मैन हैंडल किया, इनके बहुत सारे लोगों को वापस भेजा है, तो वहाँ पे एक टोला जो सा है वो जाके बैठ गया आउटसाइड बलूचिस्तान की पार्लियामेंट के बाहर। और उसके बाद जितनी भी उसके इंटरव्यू जो गुफ्तगू आ रही है वो मुझे इसलिए अच्छी लग रही है कि वो बड़े स्ट्रेट सवाल कर रही है, और इस टाइम में मरवत साहब का जाके मिलना विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अच्छा, इसे कहते हैं ट्रू प्रॉन स्ट्रेटजी। एक तरफ मरवत साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप जो सा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात ना करें, कुछ नामों को छोड़ के, और एक तरफ मरवत साहब इनके पास जा रहे हैं जिनका सेंटिमेंट जो सा है वो वेरी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। इनकी तो सारी गुफ्तगू देखें तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग थॉट है कि इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट इतनी आसानी से प्रेशर उठाती नहीं है। देखिए ना, इनको यहाँ से उठाया, इन्होंने वापस भेजा, अब वो जाके उधर जाके कोयटा में बैठ गए, और बहुत सारे डिफरेंट लोग भी जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी इनिशिएटिव लिया है, और डेफिनेटली इंटरनेशनल फोरम पे ये बातें जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान में जो लोगों को बग़ैर किसी FIR के जो अपनी मर्ज़ी से लोगों को उठाने की बात है, ये तो बड़ा जुल्म था सर। ये जुल्म तो आप देख लें, जिस तरह अभी इन्होंने इतने अरसे से, पिछले 5-6 महीनों से बहुत बड़ी तादाद PTI के लोगों की अब भी अंदर रखी हुई है, उनको बंद किया हुआ है, जैसे कहते हैं ना, जैसे इमरान रियाज को गायब किया। तो ये लोग तो बड़ा ओपनली इस बात की बात कर रहे हैं, और दे आर विक्टिम फॉर लास्ट लॉन्ग टाइम। तो उनकी बातें और हमारी बातें मैच कर रही हैं। इसको ये कैसे टैकल करेंगे, दिस इज़ रियली अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि आज फवाद जो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा, जो नवाज शरीफ का भी एडवाइज़र था, सुबह मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा था, वो वहाँ पे इन ख़वातीन के साथ नेगोशिएशन कर रहा था। मेरे पास वो वीडियो आई है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट पे कि ये जो बातें कर रही हैं, उसकी सारी गुफ्तगू जो उस खातून की है बहुत ही मतलब ब्लंट है, सीधी स्ट्रेट, जो शायद
پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کر سک رہے تھے جو اس خاتون نے کی ہیں. اس کے اوپر میرے خیال میں سب لوگ بتائیں کہ اس میں اتنا جذبہ آیا ہے، اور بہت سارے ایسے پولیٹیکل لوگ جو تھوڑا سا ایک اپنی آواز رکھتے ہیں وہ جا کے ان کو مل رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے اوپر لوگوں سے بات کریں. اوور ٹو یو گائز. جی میرے خیال میں اس کے اوپر بات کریں بی ایف ٹی بھائی. جی جی بالکل، نظر بھائی سے شروع کرتے ہیں، روٹیٹ کرتے ہیں. نظر بھائی پہلے آپ سے، پھر آتے ہیں پی ٹی آئی بھائی کے پاس. جی بسم اللہ. جی ریپیٹ کریں گے پھر بھائی ذرا. اچھا، میں نے یہ کویسچن کیا ہے نظر بھائی، آپ کی نظر سے آپ نے ایک اینڈ دیکھا ہے، میں اس کا دوسرا پہلو دیکھ رہا ہوں. دوسرا پہلو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی سے لوگوں کو کچھ نہیں کرنے دے رہی، لیکن ان لوگوں کی خبریں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو باقی لوگ بھی آ کے مل رہے ہیں، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو شاید پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پہ پریشر زیادہ ہے. اور مروت کا اسپیشلی جا کے ان کے ساتھ ملنا، ایک طرف مروت کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی فوج کے خلاف بات نہیں کرنی، اور ایک طرف ان کو مروت کا ملنا، کیونکہ یہ لوگ تو بڑی کھل کے آپ کے سامنے سپورٹ کر رہے ہیں نا، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو میں نے سوال یہ کیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کون سا پریشر ہے جو اسٹیبلشمنٹ ان کو مینیج نہیں کر سکی؟ اس کے اوپر بات ضرور کریں تاکہ اس کو اسکروٹنائز کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک میری نظر میں تو بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کے اوپر پی ٹی آئی کو کھل کے بولنا چاہیے، لیکن فوج کہاں سے پریشر کھا رہی ہے؟ پروفیسر صاحب سے میں آخر میں پوچھوں گا کیونکہ یہ کینٹ میں پڑھاتے رہے ہیں، فوجیاں سارے انہوں نے پڑھایا ہے، ساڈے گلے انہوں نے پوایا ہے. تو آخر سے پروفیسر صاحب کی طرف آئیں گے، لیکن نظر بھائی اس کے اوپر آپ بات کریں. بھائی آپ کی میرے بھی شروع میں کنسرن جب یہ سارا کچھ ہوا نا، جب سے یہ چلا قافلہ، تو میرا کنسرن یہ تھا کہ ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ جب ہر کسی کو روک رہے ہیں اور جو بھی آواز ان کے خلاف ہے، تو مین تو اس وقت پی ٹی آئی تھی جو ان کے خلاف اٹھ رہی تھی، تو یہ ان کو کیوں نہیں روک رہے؟ کیا وجہ تھی کہ ان کو انہوں نے اسلام آباد تک آنے دیا؟ سو دیر از سم تھنگ فشی گوئنگ آن. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا یہ بھی تھا کہ یہ جب آ ہی گئے ہیں تو پنجاب کو ان کا سپورٹ کرنی چاہیے. اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ آگے جو مس ہینڈلنگ ہو گئی ان سے، جو انہوں نے مین ہینڈلنگ کر لی ہے خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کر کے، پھر ان کو چھوڑنا پڑا، ان کو بٹھانا پڑا، اور جو وہ سخت زبان وہ یوز کر رہے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں آپ کو سیکنڈ کروں گا کہ وہ یہ بہت اچھا. اور ایک اس میں جو مروت کا ملنا جو میرے حساب میں ہے نا، میرے جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں، مروت کا ملنا اس لیے بھی بہت اچھا اور سگنیفیکنٹ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریپرزینٹ کرتا ہے عمران خان کو. شیر مروت از اسٹینڈنگ لائک ان عمران خان از اسٹینڈنگ دیئر. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خبر ہے. اگر اس کو کوئی دبا لے تو الگ بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. اس نے جو جا کے وہاں باتیں کی ہیں، اس نے ان کو سپورٹ کیا، ان سے اس نے مانگا اور قانونی جو ہے راستہ اختیار کرنے کی بات کی ہے. اور وہ خواتین جس سٹائل میں اور جس انداز میں جسے آج کل دبنگ کا لفظ یوز ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اور ہارڈلی وہ انہوں نے جو لائن لی ہوئی ہے، وہ دیٹ از امیزنگ. اور آپ کی بات ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والا کو لیتا تو اس کو اٹھا کے لے جاتے اب تک. اور یہ مس ہینڈلنگ کر کے، مس ایڈونچر کر کے یہ کچھ اور اچیو کرنا چاہ رہے تھے، مجھے لگ رہا ہے یہ، لیکن اچیو کچھ اور رہا. کیونکہ کچھ ذرائع سے دائیں بائیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایون اسلام آباد پولیس پریشان تھی کہ یہ یہاں تک پہنچ کیسے گئے ہیں، کہ ہمارے دروازے تک کیسے آ گئے ہیں. یہ کرنا کیا ہے؟ ان کو پکڑنا ہے، ان کو مارنا ہے، ان کو واپس بھیجنا، کیا کرنا؟ کوئی کسی کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں تھا وہاں پہ اسلام آباد میں جن دنوں میں جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو یہ بہت اچھی نیوز ہے، آئی ایگری. اور یہ شیر مروت کا جانا وہاں پہ ایز اے پی ٹی آئی ریپرزینٹیٹیو جانا، وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اوور ٹو یو. مدثر بھائی آپ کے پاس سیم کوشچن. جی چودھری مدثر صاحب، اگر آپ نے کوشچن نہیں سنا، فہیم بھائی ایک بار ریپیٹ کر لیں ساروں کے لیے. اگر آپ نے سن لیا تو ٹھیک ہے. جی مدثر بھائی. نہیں، میں نے نہیں سنا صحیح نا، نظر بھائی کا جواب سنا. بی ایف ٹی بھائی میں اس پہ آتا ہوں، پھر میں جوئی صاحب کی طرف آؤں گا. ہاں جی بالکل جوئی صاحب ٹھیک. میرا نمبر کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سوری. ہاں اچھا فہیم بھائی، میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے، وہ یہ کہ یہ ایک دم سے اگر آتے نا بلوچستان سے اٹھ کے، تو پھر ہمیں کوئی جو ہے نا وہ
شک ہوتا ہے یار کہ ان کو اس کے پیچھے کوئی جو ہے نا وہ طاقتیں ہیں، لیکن آئی تھنک یہ 27 ڈیز سے اسٹرگل کر رہے ہیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جلسے کر رہے ہیں، ریلیاں کر رہے ہیں، وہاں پہ جو احتجاج کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کر کے تھوڑے تھوڑے جو ہے نا وہ کر کے ایک پورا قافلہ بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ موو ہوئے ہیں اسلام آباد کی طرف. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے پوری قوت پورا زور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ لگایا ہے، اور ان لوگوں سے یہ چیز آئی تھنک مس ہو گئی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں لگی کہ ہوا کیا ان کے ساتھ. تو جب یہ اسلام آباد پہنچ آئے ہیں تو وہ بات نظر پہ گئی کہ اسلام آباد پولیس بھی پریشان ہو گئی ہے یار کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. پھر انہوں نے راتوں رات وہی جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تھا، جو ظلم و جبر، وہی ان کے ساتھ سٹارٹ کیا، اور وہ ایک اور ویو جو ہے نا وہ وہاں پہ کریٹ ہوئی ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے ان کے لیے، اور مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو آئی تھنک یہ مسئلہ ہوا. جی چودھری صاحب، اوور ٹو یو. جی السلام علیکم سارے بھائیوں. اچھا منو تو لگتا ہے کہ انہوں دا اوریجنل مسئلہ ہے، کیونکہ جتنے بھی خواتین آئے نے نا، انہوں دا یا تے کوئی بھائی ہے، یا انہوں دا خامند ہے، یا انہوں دا پتر ہے، وہ جہاں بھی پنجاب وچ بھی ہوئے، جس طرح اتنے ظلم انہوں نے فوج نے کیتا ہے، تو احتجاج تو سر اگے بھی انہوں نے بڑے کیتے نے، سارے انہوں نے احتجاج اسی دیکھے نے، تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں اوریجنل کر رہے ہیں. باقی جڑا بھائی کہہ رہے سی انہوں فوج نو نہیں پتہ لگا وا یہ سارے نال ہو کے کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تے مگر ہوئے نے ہاتھ دھو کے، انہوں نے ادھر فرصت ہی نہیں ملتی بھی. تے جو مروت نے کیتا ٹھیک کیتا ہے، بھاویں وہ خان صاحب دے کہن تے کیتا ہے یا اپنے کہن تے، وہ پی ٹی آئی دے حق وچ ہی ہے. تے باقی جڑا ہے وہ دیکھو انہاں دیاں پلاننگاں جڑے ساڈے اتنے بغیرت بیٹھے نے انہاں دیاں ہوندیاں نے، انہاں دی بھی نہیں سمجھ آندی، انہاں دی اس ویلے سمجھ آندی ہے جس ویلے وہ ساڈے موراں چ پیندی ہے، اونج نہیں انہاں دی آندی ہے، وہ آون ہی نہیں دندے ہے، کیونکہ وہ بہت بغیرت پہنچے ہوئے نے، انہاں 75 سال کام ہی یہ کیتے نے. یہ بھی ہو سکتا انہاں دی پلاننگ ہوئے، پر کوئی کہا نہیں جا سکتا ہوں اس ٹائم. میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ دیکھیں میں یہاں پہ مختلف براڈس پہ جاتا رہتا ہوں، ان کی اسپیشل ایک براڈ بنتی ہیں اب، ٹھیک ہے، ان بلوچستان والوں کی، اور اس میں نا صرف بلوچی ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے یار کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ پی ٹی آئی والے کھڑے ہوئے ہیں، اور مختلف براڈ اور ہیں ہماری جدھر یہ بلوچستان کے لوگ آتے ہیں، زیادہ تر بلوچی وہ آتے ہیں، وہ اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں یار کہ صرف ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم اور ہمارے سوشل میڈیا کے کافی سارے لڑکے وہ ان 2-3 دنوں سے اس چیز پہ ہی وار کر رہے ہیں، مطلب کہ سیاست کو چھوڑ کے یہ جو ان عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس پہ ڈسکس ہو رہی ہے. تو اس دوران بیچ میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جی اوور ٹو یو فہیم بھائی. اچھا سوری انٹرپٹ کروں گا میں، یہ جو آپ نے بات کی نا پی ٹی آئی، یہ جو آپ نے بات کی نا سوشل میڈیا، یہ آپ دیکھیں، آپ ایک چھوٹی سی میں 2 جملے، یہ ہے وہ عمران خان کی پارٹی جو ملک کو یونائٹ کرتی ہے، جس کو بلوچی بھی اکنالجمنٹ کرتے ہیں، اور یہ عمران خان کے آرڈر کے بغیر یہ عمران خان کی تربیت ہے. یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہیں کہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. دس از امیزنگ، میں نے بھی یہ چیز نوٹ کیا، دس از امیزنگ، اور یہ بہت اچھا میسج جائے گا ان کے لیے، بلوچستان کے لیے. اوور ٹو یو. جی واجد بھائی اوور ٹو یو. جی السلام علیکم. میں تو وعلیکم السلام. جی واجد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا آئی تھنک وہ بزی ہیں. جی ندیم بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. ندیم بھائی اوور ٹو یو سر. ندیم بھائی اوور ٹو یو. ندیم بھائی آئی تھنک ندیم بھائی بھی بزی ہیں. جی جلیل ملک صاحب اوور ٹو یو. جلیل بھائی. ظفر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ سر آواز کا تو نہیں مسئلہ ہے، آواز منو تو آ رہی ہے تھوڑی.
आई थिंक बाकी बिजी हैं, तो BFT भाई आप हमारे साथ हैं? इधर ही जी जी, आप क्वेश्चन रिपीट करें। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਖੜੇ ਹੋ। प्रोफेसर जलील मलिक साहब, चले प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है कि अपने छोटा सा काम कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल में ये एक खुशाइन खबर है, बल्कि खुशाइन। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ। नज़र भाई, आपको पता है कि ये वो लोग हैं जो BLA, ये सारी जो इनकी तंजीमें हैं, लंदन में भी आपको पता है इन लोगों की बसें चलती थी, ये उन्हीं के एक तरह से ग्रुप है। जिनीवा में भी ये लोग जाते हैं। आपको पता है ना कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से निकले हुए हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से कुछ तो इंडिया के भी बन चुके हुए थे। आपको पता है, इंडिया भी जाके उन्होंने अप्लाई किया है। तो ये उन्हीं से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो इसको भी आप जरा थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। नजर भाई, आप इसके ऊपर बात करें। सॉरी फेम भाई, रिपीट कर देंगे प्लीज जरा। मेरा सवाल ये है कि आपको पता है कि लंदन में बहुत सारी ऐसी बसों पे इनकी बड़ी एडवर्टाइजमेंट चलती थी, फ्री बलूचिस्तान और ये सारा, जिसमें मुझे पता है कि कुछ तो बलोच जो BLA है और उसके बाद जो इनकी फ्रीडम फाइटर बने हुए हैं, जिन्होंने, अगर आपको याद हो, एक सरीना पे हुआ था, बड़ी फायरिंग हुई थी, मेरे ख्याल में इमरान खान के दौर में ही हुई थी, और जो लोग मरे थे उनमें से कहा जाता है कि एक ये जो लड़की है उसका कज़न था या रिश्तेदार था, ठीक है, जो एक लड़ाई नहीं हुई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपके ज़हन में हो, पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, इन लोगों के खुरे कहीं ना कहीं जो बाहर बैठे हुए बलोच हैं उनके साथ है, और ये वो बलोच है जो यहाँ यूनाइटेड नेशन में आवाज़ उठाते हैं। ओबियसली वेस्ट का इंटरेस्ट भी है कि बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की को किसी न किसी तरीके से गंदा किया जाए। ओबियसली इंडिया की भी यही सोच होगी। इस चीज़ को भी जहन में रख के थोड़ा सा एनालाइज करें। ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी मूव तो नहीं है जिसमें मेरे ख्याल में हमारी फ़ौज से तो मैनेज ही नहीं हो सका। जिस तरीके से ये फ़ौज की बदनामी कर रहे हैं, ये बड़ी फ़ौज के लिए तो बड़ी वरिंग साइन है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? जी फेम, एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा वरिंग साइज है, लेकिन उस ये जो बात है, पहले क्योंकि BLA में कोई रॉ की फंडिंग थी, ये दिस इज वेल नोन फैक्टर। वहां से जो लोग भागे हुए थे, जो सेपरेटिस्ट थे, मसला ये है कि हमने लेसन नहीं लिए, हमने कॉज की तरफ गए ही नहीं, कोर उनके इशू की तरफ गए ही नहीं हम, तो ये मसले बढ़ते गए। तो वो खैर वो बात लंबी हो जाएगी कि मैं हिस्ट्री में जाऊंगा। मैं करंट सिचुएशन की जो बात कर रहा हूँ, ये वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये ताने बाने जो है इनके मिलते हैं, लेकिन इसमें जो अच्छी चीज़ जो मुझे अब नजर आनी शुरू हुई है, जो मुझे कल तक नजर नहीं आ रही थी, वो ये नजर आ रही है कि शेर मरवत वहां पे गया, फिर PTI के जो मीडिया ग्रुप्स हैं, जिन्हें PTI ने जिक्र किया कि जी वो लोग दे आर हैप्पी कि हमें हमारी सपोर्ट की जा रही है, हमारी हेल्प की जा रही है, मदद की जा रही है। देखें, जब आप किसी का एक्नॉलेज कर लेते ना कि यार मुझसे बड़ा जुल्म, मुझे गलती हो गई, मैंने 2 ब्रॉड्स में मैंने 2 जगह पे मेरी बात हुई और मुझे आगे से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। मैंने कहा जी हम पंजाबियों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे हमें पता ही नहीं था कि इतना कुछ हो गया, हमें तो पता ही अब लगा जब हमारे घर में आग लगे, हमें तो स्टोरी सुनाते थे, हम मान लेते थे। तो इन्होंने बात फिर और तरफ जा रही है। बात यह है कि इन लोगों को ये बहुत अच्छे साइन है इस वक्त जो आ रहे हैं, वेरी पॉजिटिव, और ये बहुत ही बड़ी की बात है हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी की बात है। और उनके अंदर अगर कोई दिमाग बैठे हो तो वो ये भी देखें कि इस वक्त हीलिंग पावर किसके पास है। बरनौल के हाथ च है, सारा साड़ पिया है, बरनौल कि बरनौल इमरान खान को है।
سو جو ہیلنگ پاور ہے نا، ہیلنگ کرنے کی طاقت جو ہے، جو کیپیسٹی ہے، وہ عمران خان کے پاس ہے اور پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور پاکستان کا اس وقت اور راستہ ہے ہی کوئی نہیں صاف شفاف الیکشن کے. یہ تمام مسئلے تب بھی جا کے حل ہیں، اور یہ مسئلے حل ہونے والے ہیں. اگر آپ نے ان مسائل کو نہ حل کیا تو یہ آگ لگی رہے گی. کل دوبارہ نکل آئیں گے، پرسوں دوبارہ نکل آئیں گے. اوور ٹو یو. جی بالکل. اچھا پی ٹی آئی بھائی، آپ اس کو کیسے اینالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک چیز تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگ جو یہاں یو کے میں بسیں چلا سکتے ہیں اور جنیوا میں جاتے ہیں، تو یہ تو ان کی بات لیجٹمائز ہو رہی ہے اور ہماری فوج کی ٹھیک ٹھاک بدنامی ہو رہی ہے. تو آپ کی نظر میں یہ بہت بڑا بلنڈر نہیں ہے؟ اور اگر بلنڈر ہے تو اس کو ہم لوگ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں زیادتی تو کسی کے ساتھ بھی ہو، چاہے وہ بلوچوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ پختونوں کے ساتھ ہو. یہ دیکھیں نا، آپ کے سامنے یہ اتنا بڑا لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں. میرے پاس تو جو سٹوریاں آتی میں شیئر نہیں کرتا، لوگوں کو آگ لگ جائے گی. یہ انہوں نے اتنے زیادہ لوگوں کو اٹھایا، یہ وہاں بیٹھ کے عورتوں کو ریپ بھی کرتے ہیں. یہ جو لے کے جاتے ہیں نا، انہوں نے ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ کچھ تو آپ کے سامنے آ گئی نا. یہ جو بڑے نام تھے، انہوں نے بہت ساری خواتین اٹھائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، لوگ ڈر کے بولتے نہیں ہیں کہ ہماری فیملی، ہم بولے تو کیا پتہ ہمیں ان کی ڈیڈ باڈی ملے. انہوں نے بالکل وہی ماڈل اڈاپٹ کیا ہے پاکستان پنجاب میں، جو میرے خیال میں یہ بلوچستان میں کر رہے تھے. تو اب وہ چیزیں کھل کے ان کے سامنے آ رہی ہے. تو یہ تو بالکل نظر بھائی نے ٹھیک کہا. ویسے نظر بھائی، میں نے آپ کے ویلاگ دیکھے، زبردست. آئی انجوائڈ اٹ، بڑے ٹو دی پوائنٹ اور زبردست انجوائے کیا. بلکہ آپ کے ویلاگ کے اوپر ویلاگ کروں گا میں انشاءاللہ. میرے ذہن میں ہے کیونکہ آپ نے بات بڑے زبردست طریقے سے کی. خیر چلے، وہ تو علیحدہ بات ہے. جی پی ٹی آئی بھائی، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے ہم ایز ان سوشل میڈیا کیسے اس کو ایک رائٹ میں مائنڈ فریم میں ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ جی سر. جی فہیم بھائی، میں نظر بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ بلوچوں کے ساتھ جو ہے ظلم، وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، وہ کافی پرانا ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا ادھر کہ بیچ میں جو پنجاب ہے، کے پی کے ہے، ان ایریاز کو بہت کم لوگ ہیں جن کو اس چیز کا علم تھا. میجورٹی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو یہ معاملات اٹھے ہیں، اس چل گیا ہے کہ کیا معاملات ہوئے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوگ اب یہ چیز نہیں دیکھ رہے یار کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے آگے لایا ہے، ان کو کسی اور سیاسی رنگ دینے کی کوشش. مین چیز جو ہے، لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں یار کہ وہ ہماری مائیں بہنیں اور ان کے ساتھ ابھی ظلم ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ لوگ سٹینڈ لیا ہوا ہے لوگوں نے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ پازیٹیو چیز ہے. دوسرا، جدھر تک بات کی ہے نظر بھائی نے سوشل میڈیا کی، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ میں آپ کو اسی لیے میں نے پہلے اس کا حوالہ دیا ہے کہ میں خود وزٹ کرتا ہوں مختلف براڈز پہ. وہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے. ایک تو جو ہمارے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، وہ ماشاءاللہ ایک مطلب کہ ایک تو وہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہے، مطلب کہ اس طرح کی بحث نہیں ہوتی. دوسرا، وہ ان میں کوئی سمجھ بوجھ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو نظر بھائی نے بات کی ہے کہ وہ سیم وہ خان والا جو میسج ہے، وہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے، خان کا شعور ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یار اس پہ کوئی، اس کو سیاسی رنگ دیا جائے، یا اس پہ کوئی پولیٹکس کھیلی جائے، یا کوئی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. اگر کوئی بیچ میں کوئی بندہ آ کے اس طرح کی بات کرتا بھی ہے تو وہ اس کو ادھر ہی ٹوکتے تھے، ادھر ہی اسی پوائنٹ پہ ٹوک کے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ اس چیز میں کنورٹ کر دیتے تھے کہ ہم ابھی جو ہے نا یہ قوم پرستی افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارا ملک اس ٹائم پہ ہے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے نہیں چل سکتے، اور ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. اور میجورٹی جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، بلوچوں کی بھی. بیچ میں کافی سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کا، کیونکہ یو کے کا مجھے نہیں پتا، لیکن باقی جتنی بھی کنٹریز میں جو لوگ مائیگریٹ کر کے گئے، تو ان کا پوائنٹ آف ویو میں اس سے آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ کافی ساری کمپین بھی چلی تھی. لیکن اس پہ ابھی الحمدللہ بہت پازیٹیو رسپانس آیا ہے، اور یہ ایک خوشائن چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، جو پورے پاکستان کو، اسپیشلی پنجاب کے لوگوں کو اس چیز کا علم ہوا ہے یار کہ جو ہمارے ساتھ آج ہوا ہے وہ ان کے ساتھ پچھلے 70 سالوں سے ہو رہا ہے. اوور ٹو یو فہیم بھائی. جی زبردست. اچھا میں چاہوں گا کہ بی ایف ٹی بھائی، یو کے میں ان کی بہت نظر ہوتی ہے، مانا کہ یہ پالیٹکس پہ زیادہ باتیں نہیں کرتے،
تو بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو، پھر میں آگے لے کے چلوں گا. میں ذرا کہیں اور بزی تھا جی. بسم اللہ. کوشچن کیا تھا؟ شارٹ ہائے سا ہائے بتا دیں، ہائے میں اس کو پک کر لوں گا. شارٹ سر تسی نال گیماں کھیڈن تو آواز نہیں آندے میرے ظالموں. میں آئی ڈی اس لیے چینج کی ہوئی تھی. جی بسم اللہ کریں. آخری دن ہے جی. بسم اللہ کریں. اچھا بسم اللہ بسم اللہ. اچھا سوال یہ تھا کہ آپ یو کے میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یو کے میں بہت ساری بسیں چلتی تھی جو اسپانسر کی جاتی تھی کہ فری بلوچستان، اور یہ ساری کمپین چلتی رہی ہے اور ہم لوگ اس کے وٹنس ہیں. اور زیادہ تر ہم لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ سب لوگ جو ان سے ہیں غدار وطن ہے، یہ انڈیا کے پراکسیز ہیں، یہ ہماری فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان ریالٹی دیکھیں، ہمیں پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ پنجاب میں انہوں نے وہی ماڈل اڈاپٹ کیا ہے کہ عورتوں کو اٹھا لینا، گھروں کو بلیک میل کرنا، لوگوں کو غائب کر دینا بغیر کسی کیس کے. اس وقت ویل اوور 10,000 پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو بغیر کیسز کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. یہ لوگ ڈرتے اس لیے نہیں بولتے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کی تو ہماری فیملی نہ مار دیں. ایک بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے ایسے لوگوں کی ہے. لوگوں نے بائی ڈیزائن خاموشی اختیار کی ہے. لیکن ان خواتین نے آ کے جس طریقے سے اس بات کو اٹھایا ہے، اور کیونکہ یو کے میں یہ کمپین چلتی رہی ہے تو آپ اسے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ بھی پڑے گا؟ اوور ٹو یو سر. جی تھینک یو. آئی تھنک اوریجنلی اور یا انیشلی تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اوبیسلی رائٹ ناؤ ایوری بڈی از ہینڈ ان گلوز ود، یہ اپنے جو اپنے مستری دواخانہ صاحب ہیں ان کے ساتھ ہیں. مگر آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب ٹل انٹل جب یہ عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے، اس کا بھی کریڈٹ جائے گا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں. زیادہ لوگ ابھی بھی 80% ہمارے اپنی پارٹی والے کہتے ہیں کہ یہ عمران خان نے بہت غلط ڈیسیجن کیا تھا، ابھی تک یہ ہمارے پارٹی نہیں ہوتی تھی. مگر آئی تھنک ان ون وے اچھا ہوا انہوں نے کے پی کے اور پنجاب سے ریزائن کیا، اور ان سب کے ٹرو چہرے ہمیں نظر آئے. ہم پہلے سمجھتے تھے سچی مچی، کیونکہ ہم جو ویسٹ میں رہتے ہیں، کہ یار یہ لوگ ہم سے علیحدگی چاہتے ہیں اور ایکس وائی زیڈ. مگر اب ہمیں ریالٹی پتہ لگی، جیسے یہ پنجاب میں ہوا، ماردار ہوا، وہ سنم جاوید، ارشد شریف. جی بولے، بات کریں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اوپن اپ کیا ہمارے مائنڈ. جی شکریہ. اچھا پروفیسر صاحب تسی آواز واپس آ آ رہی گئے ہے ہو. کوئی نیچے؟ آ رہی تھی آپ اچھا کی بات. ہاں جی جی میں آ گیا ہوں واپس آ گیا پروفیسر صاحب اچھا ایک منٹ میں بی ایف چلیں ٹی اپنی کر بات مکمل کر لیں. بی ایف ٹی آپ اپنی بات مکمل کریں. نہیں کوئی بات نہیں. چلیے ملک صاحب کنٹینیو کریں. جی ملک صاحب اوور ٹو یو. ملک صاحب کے پاس ٹائم کم ہوتے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی ملک صاحب اوور ٹو یو. بسم اللہ. ٹھیک. اچھا پروفیسر صاحب سوال آپ نے سن لیا ہے یا ریپیٹ کرنا پڑے گا؟ نہیں میں سن لیا، میں سنتا رہا ہوں. میں بس بولنے کا نہیں تھا موقع، اس طرح جگہ نہیں تھی بولنے کی. ٹھیک. اچھا دوبارہ چلیں جی. میرا بھی اس میں جو ہے نا اس کا میرے سر ملک صاحب میرا بھی ایک سوال ہے سر، چھوٹا سا ہے لیکن اسے بھی آپ اس میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے، ہمیں آپ بتائیں جی کہ جی یہ جو منیر مستری کے جو ساتھ ہیں، جو آئی ایس آئی کا کیا نام ہے، ندیم انجم، اسے کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ہوں۔ اور جو یہ ہنی اسے کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ یہاں پہ اسے انہیں کیوں لے کے آئے ہیں یہاں پہ؟ جی سر. یہ جو اچھا امریکہ میں نہیں سر، سافٹ ویئر میں نہیں سر، نہیں سر، یہ جو انہوں نے ہاں چینج کیا آئی ایس آئی کا. یس سر. اور یہ جو پورا گروپ بنایا، یہ گروپ کہاں پہ کام کر رہا تھا؟ یہ سارے بلوچستان سے نہیں آئے سر. اور انہوں نے جو پنجاب میں کر رہے ہیں، یہ سارا وہی نہیں کھیل رہے. جی سر. ان روٹیشن ہوتی رہتی ہے، روٹیشن کی اپائنٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں. کوئی ایک جگہ پہ کوئی نہیں رہتا سارا. یہ تو میکسیمم کوئی 3 سال ہوتے ہیں ان کو، اس کے بعد پھر ٹرانسفرز ان کی ہوتی رہتی ہیں. تو یہ سارے ہی ان کا جو بھی ایک نیا آفیسر آتا ہے تو وہ ہر جگہ پہ بھیجتے ہیں اس کو باری باری. پہلے تو وہ بھیجتے ہیں سیاچین میں، شروع میں لگا کے آتا ہے 2-3 سال جو ہے، تو وہ ہر ہارڈ ایریا میں بھیجتے ہیں ہر جگہ پہ. بلکہ میرا بھتیجا ہے ڈاکٹر ہے،
اس کا کلاس فیلو تھا، نیا پہلا سال تھا اس کا آرمی میں، ایز اے کیپٹن اس کی ہوئی تھی سلیکشن ڈاکٹر بننے کے بعد۔ اس کو انہوں نے بھیجا تھا اس وقت بلوچستان میں، وہ آپ کو یاد ہوگا محلہ کو 1 سال ہو گیا شاید، وہ وہاں پہ اٹیک کیا تھا چھاونی پہ، تو اس میں وہ بھی شہید ہو گیا تھا ڈاکٹر جو، بڑا ینگ لڑکا تھا بالکل محلہ، 1 سال ہوئے تھے اس کو ڈاکٹر بنے ہوئے۔